ہم کم سن لڑکیوں کے بھی کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم ایک آدھ بااعتماد سہیلی کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی اور بدقسمتی سے کوئی ایسی بااعتماد سہیلی ابھی تک نہ بن سکی تھی کہ جس سے میں کسی آڑے وقت میں حال دل بیان کر سکتی۔ ہمارا اسکول گھر سے زیادہ دور نہ تھا، پیدل آتی جاتی تھی۔ جب 9ویں میں پہنچی تو ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ روز میرا تعاقب کرتا اور مجھے اسکول تک چھوڑ کر واپس چلا جاتا، جیسے کسی نے یہ اس کے مقدس ڈیوٹی لگا دی ہو۔ میں اسے کچھ اس لیے نہ کہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، بس تھوڑے فاصلے سے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن چھٹی کے بعد جو ہی گیٹ سے نکلی، دیکھا کہ وہی لڑکا اسکوٹر لیے کھڑا ہے۔ میں ہمت کر کے پاس سے گزری تو اس نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا، ذرا ٹھہرو، میری بات سن لو۔ میرا دل دھڑکنے لگا، لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ ابھی ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ سامنے سے ہمارے اسکول کی استانی آتی دکھائی دی۔ وہ شکی اور سخت مزاج تھیں، ان کو دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ گھبرا کر جلدی سے اس لڑکے کے اسکوٹر پر اس طرح چڑھ کے بیٹھ گئی جیسے گھر سے میرا کوئی اپنا بھائی مجھے لینے آیا ہو۔ میں استانی صاحبہ کو یہی تاثر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھے غلط لڑکی نہ سمجھ لے۔ مجھ سے یہ نادانی اپنی کلاس ٹیچر کے خوف کے باعث سرزد ہوئی تھی۔ اسکوٹر فراٹے برتا ایک مکان کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ ہم دونوں اس مکان کے اندر چلے گئے۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا مگر کافی خوبصورت تھا۔ کمرے میں جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لڑکے نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام شاکر ہے اور میرے والد کا نام عبدالوحید ہے۔ تاہم میں نے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ وہی آزخط مجھ سے کلام کرتا رہا۔ جب چلنے لگی تو کہنے لگا، کیا تم کو فلموں سے دلچسپی ہے؟ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہلی بار میں نے کوئی جواب دیا۔ اس لیے کہ میرے والد ایک بڑے پروڈیوسر ہیں، وہ عرصے سے فلمی دنیا سے وابستہ ہیں اور انہوں نے فلاں مشہور فلمیں بنائی ہیں۔ اس نے کئی مشہور فلموں کے نام بھی گنوا دیے۔ میں اس کی ان باتوں سے ذرا روب میں آ گئی کیونکہ یہ نام کافی شہرت یافتہ تھے۔ چلتے چلتے وہ کہنے لگا، بہت ہی خوبصورت لڑکیاں فلم میں ہیروئن آنے کے لیے ایک چکر میں اس کے پیچھے رہتی ہیں، مگر وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو میں تم کو ہیروئن بنا سکتا ہوں، کیونکہ تمہاری صورت جیسی لڑکی ہی فلم کی ہیروئن بن سکتی ہے۔ اس نے میرے حسن کی خوب تعریف کی۔ کیا تمہیں فلم میں کام کرنے کا شوق نہیں ہے؟ میں سوچ کر جواب دوں گی، میں نے کہا۔ وہ باتوں کا غازی تھا اور میں اس وقت اس کی باتوں سے کافی متاثر ہو گئی تھی۔ اس کا تیر نشانے پہ لگا۔ فلم میں ہیروئن بننے کے تصور کو لے کر دوسرے دن بھی میں نے اس سے ملاقات کا وعدہ کر لیا۔ گھر آ کر سوچا، ہم غریب لوگ تو ہیں ہی، اگر میں فلم میں ہیروئن آ جاؤں تو شہرت کے ساتھ دولت بھی مل جائے گی اور غربت دور ہو جائے گی، ورنہ ہم کبھی بھی اس مفلسی کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہی سوچ کر دوسرے روز بھی چھٹی کر کے اسکوٹر پر بیٹھ گئی کہ آج واضح بات کر لوں گی۔ اگر وہ اپنے والد سے کہہ کر مجھے فلم میں کام دلوا سکتا ہے تو امی کو راضی کر لوں گی۔ میں نے بات کی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد آج کل لاہور میں ایک فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، 15 روز بعد آئیں گے۔ جو ہی وہ آئے تو وہ مجھے ان کے پاس لے جا کر ملوا دے گا۔ میری آرزو نے مجھے اس کے ساتھ ایک انجانے رشتے میں باندھ دیا۔ اب وہ روز اسکوٹر لے کر آتا اور چھٹی کے بعد گھر جانے کی بجائے اس کے ساتھ چلی جاتی۔ لڑکیوں سے یہی کہتی کہ یہ میرا بھائی ہے اور مجھے لینے آتا ہے۔ یوں ہیروئن بنوانے کا خواب دکھا کر شاکر نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ وہ ہر بار یہی کہتا کہ والد لاہور میں اپنی فلم کی شوٹنگ مکمل کرا رہے ہیں، کام ختم ہوتے ہی جب آئیں گے تو تم کو ان سے ملوا دوں گا۔ ان کو اپنی فلم کے لیے آج کل ایک نئی ہیروئن کی تلاش ہے۔ شاکر سے میری 15 دن میں ایسی پکی دوستی ہو گئی جیسے ہم برسوں ملتے رہے ہوں۔ جس دن نہ مل پاتی وہ دن مجھے چبھنے لگتا۔ ہم باتوں کی حد تک ملتے تھے مگر شرافت کی حد کو پار نہیں کیا تھا۔ جس مکان میں ہم ملتے وہ کرائے کا تھا اور اس کے دوستوں نے مل کر لے رکھا تھا، جو گاؤں کے تھے اور پڑھنے کے لیے شہر آئے ہوئے تھے۔ یہ گھر ان کی عارضی رہائش گاہ تھی۔ جن دنوں ہم وہاں جا کر بیٹھتے تھے کالج کی چھٹیاں تھیں اور اس کے دوست گاؤں گئے ہوئے تھے، تبھی ہم بے خوف آسانی سے یہاں چند گھڑی بیٹھتے تھے۔ اس مکان کی چابی شاکر کے پاس تھی۔ ایک دن میں اور شاکر مکان میں گئے تو اس کے دوست آ چکے تھے۔ اس نے میرا ان سے تعارف کروایا۔
اس کے ایک دوست نے شربت کا جگ بنایا اور لا کر میز پر رکھا۔ اس نے شاکر سے کہا کہ آپ اپنی مہمان کی تواضع کریں ہماری طرف سے۔ میں نے انکار کیا تو وہ اصرار کرنے لگے کہ یہ ہماری ریت ہے، مہمان کی تواضع کرتے ہیں، آپ کو ہماری مہمان نوازی قبول کرنا پڑے گی۔ بہرحال ان کے بے حد اصرار پر میں نے شربت کا ایک گلاس پی لیا۔ شربت پیتے ہی مجھے چکر سا آیا اور طبیعت خراب ہونے لگی۔ جہاں میں صوفے پہ بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ان کی بے غیرتی میری پاکیزگی کے منہ پہ نہ جانے کتنے تمانچے مار چکی تھی اور فلمی ہیروئن بننے کے شوق میں میری درگت بن چکی تھی۔ اس جھوٹے خواب نے مجھے زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں ان ظالموں کے جال میں بری طرح پھنس کر رہ گئی۔ اب اسکول سے نکلتے ہی خوف زدہ ہو کر شاکر کے اسکوٹر پہ بیٹھ جاتی، مجھے اس شیطانی مسکن پر لے جاتا۔ وہاں میرے ساتھ جو سلوک ہوتا مجھے لکھنے کی ہمت نہیں۔ اس پر ستم یہ کہ انہوں نے میرے کردار کو مسخ کرنے کے لیے میری ایسی فلمیں بنا لیں کہ ان سے بلیک میل ہونے کے ڈر سے ان کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہو جاتی۔ یوں اپنے والدین کی عزت و ناموس کی بھینٹ چڑھنے پہ مجبور تھی۔ میں اصل میں بچی تھی، بلا میٹرک کی طالبہ کی کتنی عقل ہوتی ہے۔ ڈر اور خوف کا احساس مجھے ان کے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا تھا۔ گھر والوں سے کہتی تو وہ مار پڑتی کہ شاید جان سے جاتی۔ اسکول سے دیر سے گھر آنے پر میرے گھر والے یہی سمجھتے کہ میٹرک کے سالانہ امتحان نزدیک ہیں، اس لیے استانی اضافی پیریڈ لیتی ہے، کیونکہ میں نے یہی کہہ رکھا تھا۔ ایک ماہ تک میں یوں ہی بلیک میل ہوتی رہی۔ ایک دن اپنی ایک ہم جماعت ایک سہیلی کو اعتماد میں لے کر اس کو اپنی مصیبت سے آگاہ کر دیا، کیونکہ کوئی اور رستہ اس دلدل سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شگفتہ نے کہا، وہ مکان کہاں ہے جہاں شاکر تم کو لے کر جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے اس کو زبانی رستہ سمجھا دیا اور مکان نمبر بھی بتا دیا۔ وہ بولی، اچھا کل میں تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچوں گی۔ آج تو تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، لیکن وقت بتا دو کہ کس ٹائم تم وہاں موجود ہوگی۔ اسی سپہر جب میں ان شیطانوں کے درمیان ایک ٹوٹے ہوئے کھلونے کی مانند بیٹھی سسک رہی تھی، اچانک پولیس نے مکان پہ چھاپا مارا اور سب کو گرفتار کر لیا۔ ایک انسپکٹر اور 3 پولیس والے تھے۔ یہ لوگ اسلحہ کے ساتھ آئے تھے۔ پولیس نے میرا بیان لیا، میں نے ان کو سب کچھ سچ سے بتا دیا۔ میری غلط فلمیں اور تصویریں بھی جو ان شیطانوں نے اتاری تھی پولیس نے برآمد کر لیں۔ انہیں وہ تھانے لے گئے اور بھاری سفارشوں کی وجہ سے بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر جس نے ریڈ کیا تھا میری سہیلی کا ماموں تھا۔ شگفتہ نے گھر جا کر میری بات اپنی ماں کو سنائی تو انہوں نے اپنے بھائی سے مدد کا کہا۔ دراصل میں ایک بار شگفتہ کے گھر اپنی امی کے ساتھ ایک تقریب میں گئی تھی۔ یوں اس کی امی مجھ سے اور میری ماں سے مل چکی تھی۔ وہ سب جانتی تھیں کہ میں بری لڑکی نہیں، ان بدماشوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ تبھی انہوں نے اپنے تھانے دار بھائی سے کہہ کر میری مدد کی۔ انہوں نے اس وقت تھانے میں فون کر کے اپنے بھائی کو آگاہ کیا کہ میں کہاں ہوں، تاکہ وہ فوراً میری مدد کو جائے وقوع پر پہنچ کر ان بدماش لڑکوں کو پکڑ لیں۔ شگفتہ کا ماموں ایک رحم دل انسان تھا۔ جب وہ پہنچا میں بلک بلک کر رو رہی تھی اور ان لڑکوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ انسپکٹر صاحب مجھے تھانے لے جانے کی بجائے گھر لے آئے اور میری والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس کیس میں میرا نام نہ ڈالا کیونکہ اس گھر سے ایک بنا لائسنس کا پستول اور کچھ نشہ آور مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ انہوں نے وہ کیس ان پر بنا دیا اور مجھے بدنامی سے بچا لیا، ورنہ میری والدہ اور بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شیطانوں اور بد خصلت انسانوں سے بھری دنیا میں انسپکٹر جیسے فرشتہ صفت انسان بھی بستے ہیں۔ میں تو اپنی زندگی اور اپنے مستقبل سے ہی مایوس ہو گئی تھی اور خودکشی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر
مجھے ایک نئی زندگی بخشنے والے نے مایوس نہیں کیا تھا۔ تبھی تو ایک قادر مطلق نے مجھ پر گناہ گار اور اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے اور میرے جرم معاف کر دیا، مجھے رسوا اور میرے گھر والوں کو ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیا۔ آج نور مقدم جیسے کیس، عائشہ اکرام جیسے سانحے، نایاب جیسے قتل سے اخبارات بھرے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکیاں کہیں نہ کہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے باعث جب غلط لوگوں کے گھیرے میں آ جاتی ہیں تو ان کا انجام دلدوز ہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسی اور ہم سب جیسی لڑکیوں کو عقل دے اور ظالموں سے محفوظ رکھے۔ ایک روز جب میں مایوسی کے سمندر میں غرق تھی، کچھ عورتیں امی کے پاس میرا رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ شگفتہ کی امی کی وساطت سے آیا تھا، جو چاہتی تھی کہ میں کسی شریف گھرانے کی عزت بن کر سکون سے زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے اس پولیس انسپکٹر کو جس نے اس واقعے کو تشت ازبام نہ ہونے دیا اور وہ فلمیں بھی ضائع کرا دیں جن کی وجہ سے میری آئندہ زندگی تباہی سے دوچار ہو سکتی تھی۔ میں اس عظیم انسان کو سلام کرتی ہوں اور اس کی سلامتی کی دعا دیتی ہوں جس کی بدولت میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں، اور جس نے میرے عیب کا پردہ ڈھک کر مجھ پر ایسا احسان کیا کہ جس کا میں کبھی بھی بدلہ نہیں اتار سکتی۔ اب میں نے اس واقعے کو بھلا دیا ہے، کیونکہ ایک باعزت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کو بھلا دینا ہی اچھا تھا۔